بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ٹاپ 7 ٹپس جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی انٹرویو کو کریک کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی انٹرویو میں آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرویو کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہوتا ہے، چونکہ آپ بہت سارے پروسیس سے گزر کے انٹرویو تک پہنچتے ہیں، تو یہاں پہ ڈو اور ڈائی کا سچویشن ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو جاننا ہوگا کہ وہ ٹاپ 7 ٹپس کون کون سے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ انٹرویو کوالیفائی کر جائیں۔ ان ٹپس میں سے سب سے ٹاپ لیول کا جو ٹپ ہے دیٹ از کانفیڈنس۔ آپ کو اپنی کانفیڈنس لیول بحال رکھنی ہوگی۔ کانفیڈنس آپ شروع سے آخر تک آپ سوچیں کہ میں کس وجہ سے انٹرویو تک پہنچا ہوں، تب آپ کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی سکسیس سٹوریز کو ذہن میں لائیں، آپ کے اندر جو سٹرینتھس ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر آپ غور کریں، تو آپ کو آٹومیٹیکلی اپنے اندر خود اعتمادی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ انٹرویو سے پہلے بھی آپ سوچیں کہ میں ضرور اس انٹرویو کو کوالیفائی کر جاؤں گا، میں انٹرویو میں آسانی کے ساتھ جو ہے نا پینل کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گا۔ آپ کا ذہن اس لیول پہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ شاید بہت زیادہ مشکل سوالات پوچھیں گے، میں کوالیفائی کر جاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اس صورتحال میں آپ جو ہے نا تھوڑا سا کشمکش کا شکار رہیں گے، تو آپ کا کانفیڈنس لیول کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا۔ آپ کوشش کریں کہ خود اعتماد رہیں، پر اعتماد رہیں، آپ جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا ٹرسٹ کریں، آپ اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے تب جا کے آپ انٹرویو تک پہنچے ہیں، ادروائز آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں، جن کے پاس اکیڈمک کوالیفیکیشن پورا نہ ہونے کی وجہ سے انٹرویو تک یا ٹیسٹ تک وہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے اندر اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس۔ آپ نے اعتماد وہاں پہ ظاہر کرنی ہے۔ سیکنڈ جو ٹپ ہے وہ آپ کی پراپر ڈریسنگ ہے۔ کوشش کریں آپ جو ڈریس انٹرویو میں پہننے والے ہیں اس کو چند دن پہلے استعمال کر کے پہن کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے جسم میں پراپر فٹ آتا ہے نہیں آتا ہے۔ آپ مرر میں دیکھ کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیگر افراد سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے دوست یاروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریس میرے جسم کے اوپر کیسا لگ رہا ہے۔ انٹرویو میں کبھی بھی وہ ڈریس پہن کے نہیں جائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہو۔ پراپر ڈریسنگ آپ کی شخصیت کو شو کر رہی ہوتی ہے۔ انٹرویور جو ہے نا کافی امپریس ہوتا ہے آپ کی پراپر ڈریسنگ دیکھ کر۔ سو سیکنڈ ٹپ از پراپر ڈریسنگ۔ تھرڈ جو ٹپ ہے، ڈیورنگ دا انٹرویو آپ نے انٹرویو پینل کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو توڑنا نہیں ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ جب بھی کوئی سوال کریں، آپ نے ان کے چہرے کی طرف، ماتھے کی طرف یا ان کی آئیز کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ نے اگر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، اپنے دانتوں کو جو ہے نا آپ نے سختی کے ساتھ کھولنا بند کرنا شروع کیا، ہاتھوں کے انگلیوں کو دبانا شروع کیا، آپ اپنے پاؤں کو جو ہے نا عجیب قسم کی حرکتیں دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی انٹرویو پینل کے ممبران کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے گود میں دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی جو خود اعتمادی ہے وہ بحال نہیں رہے گی۔ تو آئی کانٹیکٹ از تھرڈ ٹپ۔ فورتھ جو ٹپ ہے وہ آپ نے اس سوال پہ فوکس کرنا ہے، ٹیل اباؤٹ یور سیلف۔ یہ سوال کسی بھی انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے، یعنی میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کوئی بھی انٹرویو اس سوال کے بغیر ادھوری ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں، وہ سب سے پہلا سوال آپ سے ہی پوچھے گا، ٹیل اباؤٹ یور سیلف۔ اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے اندر جو سکلز ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، آپ کو کسی بھی موڑ پہ کوئی ایوارڈ ملا ہے، آپ نے ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ مائی نیم، آپ اپنے نام سے شروع کرتے ہیں، مائی نیم از فلان، فادر نیم فلان فلان فلان، آپ یہ ساری چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی سی وی کی فارم میں آلریڈی آپ جو ہے نا اس ادارے کو دے چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا کوشش کرنی ہوگی ٹیل اباؤٹ یور سیلف میں کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی خاص خوبی جو یونیک کوئی چیز ہے، آپ نے وہ چیزیں فوکس کرنی ہے۔ ادروائز فلان اس سال میں نے میٹرک کیا، فلان ایف ایس سی فلان اس سال میں کیا، بی ایس سی فلان اس سال میں کیا، ایم ایس سی میں نے فلان کیا، ایم فل کے پی ایچ ڈی کیا، یہ چیزیں آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کا ذکر کریں بھی تو بالکل بریفلی کرنا ہے، اور ان کو یہ بتا کے کرنا ہے ایز اٹ از ان یور کائنڈ انفارمیشن دیٹ مائی نیم از فلان فلان فلان۔
آپ نے اپنا نام بھی بتانا ہے، کچھ بھی بتانا ہو، آلریڈی ان کے پاس ان کے سامنے ہوتی ہے. تو انٹرویور کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز جو آپ کے سی وی میں نہ ہو، جو آپ کے ڈاکومنٹس میں شو نہیں ہو رہے ہوں، آپ نے ان چیزوں کا آپ نے ذکر کرنا ہے. تو ٹیل اباؤٹ یور سیلف، اس کو بالکل بریف رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ نے بریفلی اپنے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں وہ باتیں شیئر کریں، ٹرولی شیئر کریں. کوئی غیر ضروری آپ کو بوسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیں اور وہ ٹو دا پوائنٹ ہو اور بالکل بریفلی ہو. نمبر 5 ہے انلسٹ یور ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس. یہ چیز اگرچہ آپ کو انٹرویو سے پہلے کرنی ہوگی. اپنے اندر جو ویکنیسز ہیں، اسٹرینتھس ہیں، آپ نے اس کی پوری لسٹ بنانی ہے. اس سوال کا بھی جو ہے نا ہر انٹرویو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ہر انٹرویور کوشش کرتا ہے کہ جس بندے کو وہ ہائر کرنے والے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اس کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو جان لیں. اس سوال کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس کتنی حد تک ہے، آپ اپنی کمزوریوں کو کتنا جانتے ہیں، اپنی خوبیوں کو آپ کتنا جانتے ہیں. خوبیوں میں بھی یہ اسٹرینتھ میں آپ یہ خیال رکھیں کہ غیر ضروری طور پر جھوٹ موٹ میں آپ جو ہے نا اپنے وہ خوبیاں بیان کر جاتے ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہوتی ہیں. پھر اس سے آگے کوئی اور سوال اسی سے نکال کے کوئی انٹرویور کرے تو آپ پھنس جاتے ہیں. تو کوشش کریں اپنی خوبیوں کو پہلے جان لیں. یقیناً آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں گی. آپ کوشش کریں سیلف ریفلیکشن دینے کی، خود سے سوالات کریں آپ اپنے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں. باری باری موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو پہلے بیان کریں، پھر آہستہ آہستہ دیگر چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. اور ویکنیس کے حوالے سے آپ خیال رکھ لیجئے گا کہ آپ نے کوئی ایسی کمزوری نہیں بتانی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کا انٹرویور آپ کو ریجیکٹ کر دے. خدا نخواستہ آپ نے ایسی کوئی کمزوری بتا دی جو اس ادارے میں بہت زیادہ معیوب شمار ہوتے ہوں. فار ایگزامپل، آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، ٹیچر کے لیے کمیونیکیشن سکل از مسٹ. آپ یہ بتا دیں ان کو میری کمزوری یہ ہے کہ میری کمیونیکیشن سکل نہیں ہے. آپ کو تو 50-60 بچوں کا سامنا ہوتا ہے، آپ کے اندر کمیونیکیشن سکل نہ ہو تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کر پاؤ گے. آپ کے اندر کنفلکٹ مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کے اندر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کسی ادارے میں کیسے چل سکتا ہے. تو بہت زیادہ سادگی میں ہم کبھی کبھار اپنی ایسی کمزوریاں بیان کر جاتے ہیں جس سے انٹرویور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے اپنی ویکنیس بیان کرنا ہے. فار ایگزامپل، آپ یہ کہیں کہ میں بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہوں، میری اسٹرینتھ یہ ہے میں ہر کسی کو اوکے کرنے والا بندہ ہوں، کوئی بھی کام میرے گلے لگائے، میرے ذمے لگائے میں کر جاتا ہوں. یہ میری اسٹرینتھ ہے. لیکن میری ویکنیس یہ ہے کہ میں جو ہے نا ان تمام کاموں کی وجہ سے اوور بزی رہتا ہوں. کبھی کبھار مجھے بہت زیادہ اسٹریس فیل ہوتا ہے، لہٰذا میں چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اس طرح سے ویکنیس کو بھی بتائیں اور اس ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے وہ بھی بتا دیں. تب جا کے جو ہے نا آپ کی یہ جو ویکنیس اور اسٹرینتھ والی جو پورشن ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر پاؤ گے. اور یہ بھی خیال رکھ لیجئے گا کہ آپ اپنی ویکنیس اور اسٹرینتھ ایک یا دو پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ پوری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں. آپ انٹرویور میں بھی پاسبل آپ 2-4 اسٹرینتھ بتا دیں تو وہ آپ سے سوال کرے کہ اور کیا اسٹرینتھ ہے آپ کے اندر. تو آپ جو ہے نا کوشش کریں تمام جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر، کمزوریاں ہیں، ان کو پراپرلی لسٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. نمبر 6 جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بی ریلیونٹ، اوائڈ اننیسیسری ڈیٹیلز. جو بھی سوال آپ سے پوچھے آپ نے اس کا ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے. غیر ضروری تفصیلات میں آپ نے نہیں جانا ہے. جس سوال کا جس انداز میں آپ سے سوال ہوا ہے آپ نے اسی انداز میں جواب دینا ہے. اگر غیر ضروری تفصیلات میں آپ جائیں گے تو انٹرویور مزید آپ سے سوالات، اس سے مزید پروبنگ ہوگی، مزید سوالات کریں گے تو میں بھی پاسبل آگے جا کے آپ کو ڈیفیکلٹی فیس ہو. کوئی بھی سوال کرے سوال کو پراپر سن لیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی انٹرویور جو ہے نا ٹرکی کوشچنس کرتے ہیں. آپ سوال کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہ تھوڑا سا ہے تو آسان سوال لیکن گھما کے آپ کو سوال پیش کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا فٹ سے جو ہے نا کسی غیر ضروری اننیسیسری کسی ڈیٹیل میں جا کے آپ کو اس کا آنسر دینے لگتا ہے. تو ٹو دا پوائنٹ رہیں، ریلیونٹ رہیں. آپ نے غیر ضروری تفصیلات نہیں بتانی ہے. ٹپ نمبر 7 ہے ڈونٹ بی ٹرکی ان یور آنسرز. اس ٹپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انٹرویور کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی آنسر کمپلیٹ نہیں ہے سمپلی آپ سوری کہہ دیں.
ضروری نہیں ہے کہ آپ معلومات کا سمندر ہو، ہر سوال کا جواب آپ کے پاس ہو. جو آپ کو نہیں آتا آپ اس کے لیے سمپلی سوری کہہ کے آگے بڑھیں. آپ جو ہے نا اس کو انٹرویور اس کے پاس جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو انٹرویور ہوگا اس کے پاس معلومات کا خزانہ ہوگا، اس کے پاس بہت ساری معلومات ہوگی. تو آپ اس کو وہاں پہ ٹرک نہیں دے سکتے، آپ جو ہے نا چالاکی نہیں دکھا سکتے. انٹرویور فٹ پہچان لیتا ہے کہ اس کی تیاری صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ مجھے گھما پھرا کے آنسر دے رہے ہیں. تو آپ نے بالکل آنیسٹ رہنا ہے اور حاضر دماغی سے کام لینا ہے اور بالکل سوال کو تحمل کے ساتھ سننا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینا ہے، تب جا کے آپ انٹرویو کو کریک کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ان 7 ٹپس کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا اور ان پہ فالو کرنے کی کوشش کریں، ان تمام کو فالو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گاڈ ول بلیس یو وتھ سکسیس. تھینک یو.